ہوائی جہاز جیپ کی طرف آ رہا تھا۔ مادام نے گھبرا کر جیپ کو بائیں طرف گھما لیا۔ ادھر ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ جیپ گڑھے میں پھنس گئی۔ جہاز جیپ کے اوپر سے گزر گیا اور ساتھ ہی ایک دھماکے کی آواز آئی۔ اس دھماکے سے سارا صحرا گونج اٹھا۔ جہاز نے جیپ پر ایک راکٹ مارا تھا جو ریت پر پھٹا تھا۔ اگر مادام جیپ کو بائیں طرف نہ گھماتی تو راکٹ بالکل اس کے اوپر آ کر پھٹتا اور وہ جیپ کے ساتھ ہی اڑ جاتی۔ جہاز دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آیا۔ مادام پریشان ہو کر جیپ کے پہلو میں ریت میں گھسی ہوئی تھی۔ جہاز نے دوسرا راکٹ بم فائر کیا جو گڑھے کے کنارے پر پھٹا۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ ریت کا طوفان اٹھ کر جیپ اور مادام کے اوپر گرا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ جرمن لڑاکا ہوائی جہاز ہے اور اسے مارنے کے لیے آیا ہے۔ مادام کو ایک دم سے انگوٹھی کا خیال آ گیا۔ اس نے انگوٹھی رگڑ کر سانپ سے کہا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ، جہاز میں آگ لگا دو۔ سانپ جو حکم کہہ کر غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے جہاز تیسری بار حملہ کرنے کے لیے مادام کے اوپر غوطہ لگا رہا تھا کہ اچانک اس کی پٹرول کی ٹینکی میں آگ لگ گئی اور ایک دھماکہ ہوا اور جہاز شعلوں میں جلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پائلٹس نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی اور وہ صحرا میں کافی آگے جا کر اتر گیا۔ اس کا مادام کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جہاز کی مصیبت سے جان چھوٹی اور جیپ کو گڑھے میں سے نکال کر صحرائی سڑک پر چوکور مینار کی طرف چل پڑی۔ صحرا میں اترا ہوا پائلٹ کافی فاصلے پر اپنے پیراشوٹ کو لپیٹ کر ٹیلے کے نیچے ریت میں چھپا رہا تھا۔ یہ جرمن پائلٹ تھا۔ اس کے ماتھے پر آگ کے نشان تھے۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ پٹرول کی ٹینکی میں آگ کس طرح سے لگی۔ اس نے جیکٹ کے ساتھ بندھی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگا کر صحرا میں دیکھا اور مادام گارشیا کی جیپ بھاگی چلی آ رہی تھی۔ جرمن پائلٹ کو خیال آیا کہ ضرور اس عورت نے میرے جہاز کی ٹینکی میں گولی ماری ہوگی۔ اسے جرمن ہائی کمانڈر سے حکم ملا تھا کہ اس مفرور فرانسیسی قیدی عورت کو زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ جرمنوں کی بڑی بے عزتی تھی کہ دشمن کی ایک جنگی جہاز کے کپتان کی بیوی ان کی قید سے بھاگ جائے۔ جرمن پائلٹ کے ریت کے ٹیلے کے پیچھے ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ مادام گارشیا کی جیپ کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور اب اپنے شکار یعنی مادام گارشیا کی جیپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر مادام اپنے دشمن کی قید سے بے خبر صحرائی راستے پر اس خیال سے جیپ بڑھانے چلی آ رہی تھی کہ اب اسے کوئی نئی مصیبت راستے میں نہیں ملے گی، مگر ایک تازہ مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جوں ہی اس کی جیپ ریت کے ٹیلے کے سامنے سے گزری، جرمن پائلٹس نے فائر کر دیا۔ ٹھائی کی آواز کے ساتھ ہی گولی جیپ کے شیشے کے کنارے پر آ لگی اور اسے توڑ کر آگے نکل گئی۔ مادام نے جلدی سے سر نیچے کر لیا۔ خدایا، نئی مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اتنے میں ایک گولی اور آئی اور جیپ کا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ جیپ ایک طرف کو بیٹھ گئی، پھر دوسری اور تیسری گولی آئی اور جیپ میں آگ لگ گئی۔ مادام گارشیا چھلانگ لگا کر ریت پر گری اور بھاگ کر ایک چھوٹے سے گڑھے میں چھپ گئی۔ جرمن پائلٹس نے پستول پھر سے بھر لیا اور مادام چھپی ہوئی تھی۔ وہ فائرنگ کرتا اس گڑھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مادام نے اپنے آپ کو مصیبت میں گڑے دیکھا تو فوراً سانپ کو یعنی ناگ کو طلب کر لیا اور اسے کہا کہ اس نئی بلا کا کوئی بندوبست کرو۔ یہ تو پستول لے کر میرے سر پر آ گیا ہے۔ جو حکم۔ سانپ گڑھے میں سے باہر نکل کر غائب ہوا اور جرمن پائلٹ کے پیچھے نکل آیا۔ اس نے لپک کر جرمن پائلٹ کی گردن پر ڈس دیا۔ زہر اتنا زبردست تھا کہ پائلٹ کھڑے کھڑے گرا اور ریت پر تھوڑا سا تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ مادام گڑھے سے باہر نکل آئی۔ اس نے ناگ سے کہا، اب میرا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی انتظام کرو۔ سانپ نے کہا، میں آپ کو غائب کر سکتا ہوں لیکن دوبارہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ مادام نے سہم کر کہا، خدا کے لیے مجھے ایسا سودا منظور نہیں ہے۔
میں غائب نہیں ہونا چاہتی، مجھے تو تم کوئی سواری پیدا کر کے دے دو، جو حکم۔ سانپ یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی ایک اونٹ سامنے آ گیا۔ اس پر بڑی خوبصورت الماری رکھی تھی جن پر پردے گرے تھے۔ مادام نے اونٹ کو بڑی مشکل سے بٹھایا، اونٹ پر سوار ہو کر اسے بڑی مشکل دوبارہ اٹھایا۔ اونٹ نے آہستہ آہستہ شہری راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ چوکور مینار اب بالکل سامنے آ گیا تھا۔ مادام نے دیکھا کہ یہ ایک پانی کی ٹینکی ہے اور نیچے کچھ فوجی بارکیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ یقیناً جرمنوں کی چھاؤنی تھی۔ ایک بار تو مادام کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ مادام نے ایک بار کے اوپر جرمنوں کا جھنڈا لہراتا دیکھ لیا تھا۔ مارے گے، اب کیا ہوگا؟ اس چیز سے ڈر کر بھاگی تھی وہی اب سامنے آ گئی۔ اس نے اونٹ کا رخ دوسری طرف موڑ کر تیزی سے چلانا شروع کر دیا۔ مادام گارشیا شاید زندگی میں پہلی بار اونٹ کی سواری کر رہی تھی اور اسے اونٹ کو تیز چلانا بالکل نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اونٹ بڑے مزے سے صحرائی راستے پر جگالی کرتا چلا جا رہا تھا، اور ہمارے خیال میں یہی بات مادام کے حق میں چلے گئی تھی، کیونکہ اگر وہ اونٹ کو بھگانے کی کوشش کرتی تو جرمن سپاہیوں کو اس پر شک پڑ سکتا تھا۔ اس جرمن چھاؤنی کے کمانڈر کو پیچھے سے یہ تار ملا تھا کہ ایک عورت جیپ لے کر بھاگ گئی ہے، اسے ہر حالت میں گرفتار کیا جائے۔ اب جرمن سپاہیوں نے جو دور سے ایک اونٹ کو دیکھا کہ صحرا میں چلا جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ کوئی عرب مسافر ہے اور اگلے گاؤں جا رہا ہے۔ بس انہوں نے مادام گارشیا کی طرف نہ کوئی گاڑی دوڑائی نہ کوئی فکر کیا۔ مادام گارشیا اس جرمن چھاؤنی سے آگے نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک بار پھر جرمنوں کے چنگل سے نکل گئی، لیکن اب اس کے سامنے پھر وہی بھیانک صحرا پھیلا ہوا تھا۔ گرمی تھی، پیاس تھی اور صحرا تھا۔ خدا جانے اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ خدا جانے اس کی موت اب صحرا میں لکھی تھی کہ بھوکی پیاسی کسی جگہ گر کر مر جائے گی۔ مادام اس کی حال سے ڈر گئی۔ جرمنوں کی قید سے بلکہ موت سے تو وہ بچ گئی تھی، نامعلوم اب صحرا کی موت سے بھی بچ سکے گی یا نہیں۔ اونٹ شام تک صحرا میں سفر کرتا رہا۔ مادام نے الماری کے پردے میں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ سامنے دور تک کسی شہر یا گاؤں کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مادام کو پیاس لگ رہی تھی، اس کا بھوک سے بھی برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے دوپہر سے پانی بھی نہیں پیا تھا، اور صحرا میں بہت جلد پیاس چمک اٹھتی ہے۔ اس نے ایک جگہ اونٹ کو روک لیا، انگوٹھی رگڑ کر ناگ کو بلوایا اور اس سے پانی اور کچھ کھانے کو مانگا۔ ناگ اسے پانی سے بھری ہوئی چاگل اور کھانے پینے کے لیے کچھ سامان دے کر غائب ہو گیا۔ مادام نے اونٹ کو روک لیا۔ یہ جگہ ریت کے ایک ٹیلے کے سائے میں تھی۔ ویسے بھی شام ہو رہی تھی، گرمی کم ہو گئی تھی اور صحرا میں سورج کی کرنیں مغرب میں ڈوب رہی تھیں۔ مادام نے ریت پر چھاؤں میں کمبل بچھایا، بڑے مزے سے چاگل میں سے پانی نکال کر پیا، پھر کچھ خشک گوشت اور ڈبے میں سے پھل نکال کر کھائے۔ اس کی جان میں جان آئی، اور پھر جو کمبل پر لیٹی تو گہری نیند سو گئی۔ آدھی رات کو وہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ انہوں نے جو چاندنی رات میں ایک الماری والا اونٹ بیٹھے دیکھا تو سوچا کہ ضرور یہ کوئی امیر سوداگر ہے جو صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت ہوگی، چل کر لوٹا جائے۔ یہ سوچ کر تینوں ڈاکو گھوڑا دوڑاتے اس مقام پر آئے جہاں مادام گارشیا کمبل پر سوئی ہوئی تھی۔ ڈاکو مادام کو غور سے دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ تو کوئی یورپ کی میم معلوم ہوتی ہے، مگر اکیلی کیوں سفر کر رہی ہے؟ جہنم میں جائے، چاہے کسی کے ساتھ سفر کرے، ہمیں تو دولت سے غرض ہے۔ دیکھو اس کے پاس کچھ رقم ہے بھی کہ نہیں۔ ڈاکو نے اونٹ پر رکھی الماری کی تلاشی لی۔ وہاں سوائے پانی کے چاگل اور کھانے پینے کے تھوڑے بہت سامان کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ڈاکو بولا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ کہیں جرمن کیمپ سے بھاگی ہوئی کوئی قیدی عورت تو نہیں ہے؟ تیسرا کہنے لگا، جہنم میں جائے، جرمن قیدی ہو چاہے روسی قیدی ہو، ہمیں تو مال چاہیے، اسے اٹھا کر پوچھو مال کہاں ہے۔
انہوں نے ٹھوکر مار کر مدام گارشیا کو جگا دیا۔ اس نے جو آنکھیں ملتے ہوئے اپنے سامنے 3 خوفناک والے آدمیوں کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ ضرور یہ چور ڈاکو ہیں اور اس کی خیر نہیں۔ ہر ایک ڈاکو نے کمر کے ساتھ پستول اور خنجر لگا رکھا تھا، کندھے کے ساتھ رائفل بھی بندھی تھی۔ ایک ڈاکو نے عربی میں پوچھا، کون ہو تم؟ مدام عربی بالکل نہیں جانتی تھی۔ اس نے یوں ہی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، میں مصیبت کی ماری فرانسیسی عورت ہوں، میرا خاوند جنگ میں مارا گیا ہے، اب اکیلی گھر کو جا رہی ہوں۔ ایک ڈاکو اردو سمجھتا تھا کہنے لگا، تم فرانس جا رہی ہو؟ ہاں، میرے بہن بھائی رہتے ہیں وہاں پر۔ تیسرا ڈاکو گرج کر بولا، جہنم میں جائیں تمہارے بہن بھائی، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی مال بھی ہے کہ نہیں؟ مدام نے کہا، میری جیب میں اس وقت صرف 1000 روپیہ ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارے حوالے کیے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لاؤ ادھر، پہلا ڈاکو بولا۔ اس نے مدام سے 1000 روپے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ جب وہ جانے لگے تو مدام نے پوچھا، یہ تو بتاتے جاؤ کہ یہاں سے آبادی کتنی دور ہے؟ دوسرا ڈاکو ہنسا، تمہارے اونٹ کو سب معلوم ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے کی طرف چلے گئے۔ کچھ دور چاندنی رات میں مدام کو ان ڈاکوؤں کے سائے جاتے نظر آئے، پھر وہ بھی غائب ہو گئے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر صبح کی ہلکی نیلی سی روشنی ابھرنا شروع ہو گئی۔ صحرا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر مدام کو اب نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ڈاکو اس کا سب کچھ چھین کر بھاگ گئے تھے۔ اچانک اسے ناگ کا خیال آیا۔ اس نے انگوٹھی رگڑ کر اسے حاضر کیا اور کہا کہ ڈاکوؤں سے میرے روپے چھین کر لے آئے۔ ناگ غائب ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے 1000 روپے کی تھیلی اس کے آگے پھینک دی۔ یہ تمہاری امانت ہے مدام۔ اور ڈاکو کہاں ہے؟ وہ جا رہے تھے، میں نے یہ رقم نکال لی۔ شاباش، یہ میری امانت تھی جو میرے پاس واپس آ گئی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ مدام اب آرام سے سو گئی۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں صحرا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے اٹھ کر کچھ کھایا پیا اور اونٹ پر سوار ہو کر پھر اپنے سفر پر چل نکلی۔ وہ جس صحرائی راستے پر چل رہی تھی اسے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی بستی میں ضرور پہنچے گی۔ اس امید پر وہ سفر کر رہی تھی۔ دوپہر تک وہ صحرا میں سفر کرتی رہی۔ دوپہر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں کھجوروں کے تالاب بھی تھے۔ مدام نے اونٹ کو وہاں پر چھوڑ دیا تاکہ وہ جی بھر کر پانی وغیرہ پی لیں۔ خود بھی سائے میں لیٹ کر اپنی زندگی کے انقلاب پر غور کرنے لگی کہ کہاں سے کہاں پر آ گئی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ فرانس کے سب سے اعلیٰ جنگی جہاز میں بڑے ٹھاٹھ سے سفر کر رہی تھی اور آج صحرا میں بے یار و مددگار پڑی ہے۔ دھوپ بڑی تیز تھی۔ اس نے باقی ساری دوپہر آرام کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب زیادہ گرمی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں میں ہی اس کا رنگ گہرا سانولا پڑ گیا تھا، سنہری بال بھی گہرے براؤن ہو گئے تھے۔ شام کے بعد جب رات کے ٹھنڈے ٹھنڈے سائے صحرا میں پھیل گئے تو مدام نے اپنے سفر پر پھر سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اسے اپنی منزل سامنے بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی بستی میں ضرور پہنچ جائے گی اور پھر وہاں سے کسی لاڑی وغیرہ میں سفر کر کر کسی بڑے شہر میں پہنچ جائے گی۔ صحرا میں چلتے چلتے آدھی رات گزر گئی۔ اچانک مدام کو چاندنی رات میں ایک جگہ دور صحرا میں آگ دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ ضرور یہاں کوئی بستی ہوگی۔ بس اس نے اونٹ کی مہار موڑ دی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ 2-3 خیمے لگے ہیں جس میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مدام جلدی جلدی سے اونٹ پر سے اتر کر خیمے کے اندر گئی۔ کچھ ویرانی باہر بھی برس رہی تھی۔ اندر جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھی عرب عورت اور ایک بوڑھا عرب مرد پریشان بیٹھے ہیں۔ عورت رو رہی ہے۔ مدام نے جا کر پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں بڑی اماں؟ عورت اس طرح سے روتی رہی۔ مرد نے ایک آہ بھر کر کہا، بیٹی کیا بتاؤں، ابھی ڈاکو یہاں آئے تھے، انہوں نے ہماری ساری جمع پونجی لوٹ لی اور جاتے ہوئے ہماری جوان بیٹی کو بھی اغوا کر کر ساتھ لے گئے۔ مدام نے پوچھا، کیا وہ 3 ڈاکو تھے؟
ہاں بیٹی، 3 ہی تھے، بڑے ظالم تھے، ان کو ہم لوگوں کے بڑھاپے پر بھی رحم نہیں آیا۔ مدام کو ان ظالم ڈاکوؤں پر سخت طیش آیا۔ کہنے لگی کہ آپ کے پاس ہوگی آپ کی لڑکی، آپ بالکل نہ گھبرائیں، اور آپ کی ساری پونجی بھی جیسے ڈاکو لوٹ کر لے گئے تھے وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور اب بوڑھے نے تعجب سے مدام گارشیا کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی تم اکیلی ان خونخوار ڈاکوؤں کا کیسے مقابلہ کرو گی؟ مدام نے کہا، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی گھوڑا ہے؟ ہاں، ایک گھوڑا خیمے کے پیچھے بندھا ہے۔ بوڑھا اسی وقت گھوڑا کھول کر لے آیا۔ مدام نے اپنا اونٹ اس جگہ چھوڑا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل دی جدھر تینوں ڈاکو گئے تھے۔ کافی دور صحرا میں گھوڑا دوڑانے کے بعد مدام نے چاندنی رات میں دور ایک جگہ سیاہ دھبے سے دیکھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی وہ تینوں ڈاکو ہیں۔ وہ گھوڑے دوڑاتی ہوئی ان ڈاکوؤں کے عقب میں پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں نے عرب لڑکی کو گھوڑے پر ڈال رکھا تھا اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ڈاکو مدام کو نہ دیکھ سکے۔ مدام نے گھوڑے کو روک لیا اور انگوٹھی رگڑ کر ناگ کو حاضر کیا۔ میری مدد کرو۔ ناگ نے کہا، تمہاری مدد کروں یا ان عرب ماں باپ کی جس کی بیٹی کو یہ ڈاکو بھگا کر لے جا رہے ہیں؟ مدام بولی، ہاں، ان لوگوں کی مدد کرو، مگر خدا کے لیے کچھ کرو۔ ناگ نے کہا، میں یہی کر سکتا ہوں کہ ان ڈاکوؤں کے پنجے سے گھوڑے نکال کر غائب کر دوں، اس طرح سے تو لڑکی گھوڑے سے گر کر زخمی ہو جائے گی۔ ناگ نے کہا، تو پھر کیا کر سکتا ہوں؟ مدام بولی، تم ایسا کرو کہ سب سے پہلے تو ان ڈاکوؤں کے پستول اور خنجر غائب کر دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، جو حکم۔ اتنا کہہ کر ناگ یعنی سانپ غائب ہو گیا۔ ادھر تینوں ڈاکو گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پستول اور خنجر غائب ہیں۔ انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ میرا خنجر اور پستول کہاں گیا؟ ایک ڈاکو نے کہا۔ دوسرا بولا، میرے ہتھیار بھی غائب ہیں۔ تیسرے نے کہا، مجھے بھی اپنا خنجر اور پستول نظر نہیں آتا، یہ کیا جادوگری ہے؟ اور اب لڑکی نے روتے ہوئے کہا، میرا خدا میری مدد کرے گا، تم ظالم ہو اور خدا ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور دیتا ہے۔ خاموش لڑکی، نہیں تو ابھی گلا گھونٹ کر ہلاک کر دوں گا، بڑے ڈاکو نے چیخ کر کہا۔ اب مدام گارشیا نے دوبارہ ناگ کو حاضر کیا اور کہا، ان کے گھوڑے غائب کر دو، جو حکم۔ ناگ غائب ہو گیا۔ ڈاکو اپنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ایک جگہ رکے ہوئے تھے کہ ایک ہلکا سا جھٹکا سا لگا اور وہ دھڑام سے ریت پر گر پڑے۔ ان کے نیچے سے ان کے گھوڑے ہی غائب ہو چکے تھے۔ وہ بڑے ڈرے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہاں کوئی خطرناک عصیب ہے، یہاں سے بھاگ چلو، اس لڑکی کو کندھے پر اتار دو۔ چھوڑ دو مجھے، لڑکی چلانے اور ہاتھ پیر مارنے لگی۔ ایک ڈاکو نے زور سے اس کی گردن پر مکہ مارا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ اس کم بخت کو اٹھا کر کندھے پر رکھ لو۔ انہوں نے لڑکی کو کندھے پر رکھا اور صحرا میں بھاگنے لگے۔ ادھر مدام گارشیا نے ناگ کی مدد سے ایک بندوق حاصل کر لی، اسے گولیوں سے بھر لیا اور گھوڑا دوڑاتی ڈاکوؤں کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکوؤں نے حیرانی سے مدام کو دیکھا۔ ارے، یہ تو وہی عورت ہے۔ مدام نے کہا، ہاں، میں وہی عورت ہوں اور اب تمہاری موت بن کر آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مدام نے گولی چلا کر ایک ڈاکو کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس غریب لڑکی کو زمین پر لٹا دو۔ دونوں ڈاکو خوفزدہ تھے۔ بے ہوش عرب لڑکی کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ مدام نے کہا کہ اب منہ دوسری طرف کر کر کھڑے ہو جاؤ، ہمیں معاف کر دو، تم ڈاکو اور قاتل ہو، اگر تمہیں زندہ چھوڑا تو خدا جانے کتنے غریب لوگوں کو لوٹو گے اور انہیں قتل کر دو گے۔ ایک ڈاکو نے چھلانگ لگا کر اچانک مدام گارشیا کے اوپر اپنا آپ گرا دیا۔ مدام گھوڑے سے گر پڑی، بندوق دور جا پڑی۔ ڈاکو نے لپک کر بندوق پکڑ لی اور مدام کی طرف بندوق تان کر بولا، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، گھوڑے کو میرے حوالے کر دو۔ مدام نے چپکے سے انگوٹھی کو رگڑ دیا۔ سانپ سامنے آ گیا۔ مدام کی یہ غلطی تھی، اسے اس وقت سانپ کو حاضر نہیں کرنا چاہیے تھا۔
کیونکہ ڈاکو کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ گولی چلا کر سام کو ہلاک کر سکتا تھا۔ ناگ فوراً سمجھ گیا اس عورت نے غلطی کی ہے اور اس کو اپنی جان خطرے میں ہے۔ اس نے چھلانگ لگائی اور ریت کے ٹیلے میں چھپ گیا۔ ڈاکو نے سام کو دیکھ لیا تھا، اس نے فائر کیا، نشانہ خطا گیا۔ اس کا خیال تھا یہ کوئی صحرائی سام تھا جو اتفاق سے وہاں آ گیا تھا اور اب گولی کی آواز سے ڈر کر بھاگ گیا ہوگا، مگر یہ سانپ نہیں تھا بلکہ ناگ تھا، اور وہ ریت کے ٹیلے سے کھسکتا ہوا ڈاکو کے عقب میں آ گیا تھا۔ ایک ڈاکو نے مدام کے ہاتھ باندھ دیے اور دوسرے نے بندوق تان کر کہا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے میرے ایک بہترین ساتھی کو گولی سے مار ڈالا ہے، میں تمہیں بھی جہنم میں پہنچا کر دام لوں گا۔ ڈاکو نے فائر کر دیا، خوش قسمتی سے گولی خطا گئی۔ سانپ بندوق والے ڈاکو کے پیچھے آ چکا تھا۔ جو ہی ڈاکو دوسرا فائر کرنے لگا، سانپ نے اچھل کر اس کی گردن پر حملہ کر دیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں اسے ڈس کر ریت میں غائب ہو گیا۔ ڈاکو کے ہاتھ سے بندوق گر پڑی اور وہ ریت پر مردہ ہو کر گر پڑا۔ مدام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے ڈاکو نے اپنے ساتھی کو گرتے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بندوق کو زمین پر سے اٹھانا چاہا، مگر اس کی بد نصیبی کہ اسی جگہ سانپ اس کی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سانپ نے اس کے کلائی پر ڈس دیا اور یہ ڈاکو بھی جہنم پہنچ گیا۔ اس کام کے بعد سانپ غائب ہو چکا تھا۔ مدام نے عرب لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ جب اسے ہوش آیا تو بولی، تم کون ہو؟ مدام نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے میرے ہاتھ کی رسیاں کھولو۔ مادام گارشیا عرب لڑکی کو لے کر اس کے ماں باپ کے پاس آ گئی۔ انہوں نے اپنی بچی کو دیکھا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی بچی سے لپٹ کے ان کی جمع پونجی بھی انہیں واپس مل گئی تھی۔ وہ مادام کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ مادام نے کہا، یہ میرا انسانی فرض تھا جو میں نے ادا کیا، اب مجھے اجازت دے تاکہ اپنے سفر پر جاؤں۔ عرب بولا، بیٹی ابھی کچھ دیر میں دن نکل آئے گا، پھر گرمی بڑھ جائے گی اور تم صحرا میں سفر نہ کر سکو گی۔ بہتر ہے کہ آج کا دن ہمارے خیمے میں ٹھہرو، جب شام ہوگی تو تم سفر پر چل دینا۔ بات معقول تھی کیونکہ مادام کو تجربہ ہو چکا تھا کہ دن کے وقت صحرا میں سفر کرنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ وہ خیمے میں ٹھہرنے پر رضامند ہو گئی۔ صبح کو مادام کے لیے عرب بوڑھے نے ایک بیر ذبح کی اور اس کا گوشت بھون کر اسے کھلایا۔ عرب لڑکی اور اس کی ماں بھی مادام کی بڑی خاطرداری کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد عرب بوڑھے نے پوچھا، بیٹی تم مجھے یورپ کی کوئی عورت لگتی ہو، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ مادام نے اپنی ساری رام کہانی انہیں سنا دی۔ وہ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ جو عورت ان کے سامنے بیٹھی ہے وہ ایک فرانسیسی بحری کمانڈر کی بیوی ہے اور جرمنوں کی قید سے بھاگ کر اکیلی صحرا میں سفر کر رہی ہے۔ تم ایک بہادر خاتون ہو مادام، میں تمہاری بہادری سے بڑا متاثر ہوا ہوں، لیکن ڈاکو کا تم نے کس طرح سے مقابلہ کیا؟ مادام نے کہا کہ بس اتفاق سے میرے ہاتھ ان کی بندوق آ گئی تھی، اسی لیے وہ میرے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ عرب نے اسے بتایا کہ مادام تم جس صحرائی راستے پر سفر کر رہی ہو وہ سیدھا باب مندب کو جاتا ہے۔ یہ شمالی یمن کا ایک قصبہ ہے اور آج کل یہاں جرمنوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر تم وہاں پہنچی تو جرمن تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ مادام نے کہا، تو کیا یہاں سے دوسرا کوئی رستہ مصر کی طرف نہیں جاتا؟ کیونکہ مصر پر جرمنوں کا قبضہ نہیں ہے۔ مادام یہاں سے مصر بہت دور ہے اور پھر کوئی رستہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر تم یہاں سے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دو تو 2-4 روز کے سفر کے بعد بحر مردار کے کنارے پہنچ جاؤ گی۔ یہاں ایک جلا ہوا پہاڑ دکھائی دے گا۔ اگر کسی طرح سے تم اس پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ جاؤ تو وہاں ایلات فام کا ایک قصبہ ہے۔ اس قصبے پر اٹلی کی فوجوں نے قبضہ کیا تھا، مگر سنا ہے کہ اب وہاں سے اٹلی کی فوجوں کو بھگا کر انگریزوں نے دوبارہ سے قبضہ کر لیا ہے۔
بس اگر کسی طرح سے تم وہاں پہنچ جاؤ تو وہاں تمہیں پناہ مل جائے گی اور تمہارا واپس جانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ارب بوڑھے نے مدام کی پوری رہنمائی کی تھی۔ سارا دن اس نے ان لوگوں کے ساتھ سیر کی۔ شام کو انہوں نے مدام کے اونٹ پر 7 دن کا پانی اور خوراک رکھ دی۔ مدام نے ان کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور ارب بوڑھے کے بتائے ہوئے راستے پر صحرا میں اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ مدام کا اونٹ ساری رات نئے راستے پر چلتا رہا۔ اس نے کئی چھوٹے بڑے ٹیلے عبور کیے۔ ابھی 3 راتوں کا سفر باقی تھا۔ اس کے بعد اسے بحر مردار کے کنارے پر پہنچنا تھا۔ وہاں سے پہاڑ کی دوسری جانب ایلات نامی قصبے میں جانا تھا۔ مدام سفر کرتی گئی اور کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ تیسرے روز صحرا میں زبردست طوفان آ گیا۔ آندھی چلنے لگی اور ریت کے جھکڑوں نے قیامت برپا کر دی۔ مدام نے کمبل اوڑھ لیا اور اونٹ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ کوئی 4 گھنٹے کے بعد طوفان تھما۔ مدام نے اٹھ کر کمبل جھاڑا۔ کتنی ہی ریت اس کے اوپر سے گری، اونٹ بھی آدھا ریت میں دھنس چکا تھا۔ باقی دن مدام نے اسی جگہ ٹیلے کی چھوٹی سی چھاؤں میں گزار دیا۔ ابھی شام ہونے والی تھی اور سورج صحرا میں غروب ہو رہا تھا کہ مدام نے ایک ہوائی جہاز کی آواز سنی۔ اس نے آواز پر کان لگا دیے۔ آواز قریب سے آ رہی تھی۔ پھر مدام نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا جہاز آسمان پر جھکا نیچے آ رہا ہے اور اس کی دم سے دھواں نکل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مدام نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ہوائی جہاز میں سے چھلانگ لگا دی ہے۔ اس کا پیراشوٹ کھل گیا۔ کچھ دیر ہوا میں تیرنے کے بعد وہ صحرا میں کافی فاصلے پر اتر آیا۔ مدام کا دل دک سے رہ گیا۔ کم بخت یہ ضرور کوئی جرمن ہوا باز ہوگا۔ اب اس سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر مدام نے بوڑیا بستر باندھا، اونٹ پر سوار ہوئی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ شام کا اندھیرا پھیل گیا، پھر رات ہو گئی۔ مدام کا اونٹ ٹھنڈے صحرا میں ایک نپی تولی رفتار سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے گولی چلا دی۔ گولی مدام کے سر کے اوپر سے ہو کر نکل گئی۔ مدام نے اونٹ روک لیا اور نیچے اتر کر ریت کی اونٹ میں چھپ گئی۔ جدھر سے گولی آئی تھی ادھر دیکھنے لگی۔ ذرا فاصلے پر اس نے ایک لمبے ترنگے آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہوا باز ہے جو پیراشوٹ سے اترا تھا۔ مدام نے لمبا سانس بھر کر دل میں کہا، آخر یہ کم بخت یہاں بھی پہنچ گیا، ضرور کوئی جرمن یا اطالوی ہے، چلو اسے بھی چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ وہ انگوٹھی رگڑ کر سام کو حاضر کرنے ہی لگی تھی کہ ہوا باز نے قریب آ کر کہا، میں فرانسیسی ہوا باز ہوں، تم کون ہو؟ اس نے مدام کو دیکھ لیا تھا کہ یہ کوئی یورپ کی عورت ہے، عرب عورت نہیں ہے۔ ہوا باز کی زبان سے فرانسیسی کا لفظ سن کر مدام کا سارا فکر دور ہو گیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ مدت کے بعد اپنے وطن کا کوئی شخص ملا ہے۔ جلدی سے ریت کے ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئی اور فرانسیسی زبان میں بولی، وہی فرانسیسی جنگی جہاز کے کپتان کی بیوی مدام گارشیا ہوں۔ میں جرمنوں کی قید سے فرار ہو کر ایلات کی طرف جا رہی ہوں۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ فرانسیسی ہوا باز نے جب دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بڑے فرانسیسی افسر کی بیوی کھڑی ہے تو اس نے جھک کر اسے سلام کیا اور کہا، مدام یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ہم نے سنا تھا کہ ہمارا بہترین جنگی جہاز جرمن آبدوز نے غرق کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جہاز کا کپتان اور اس کی بیگم بھی ڈوب گئی ہے۔ مدام نے اداس آواز میں کہا کہ میرا خاوند مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، خدا کو یہی منظور تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ بڑی مشکل سے کنارے پر پہنچی۔ جرمنوں نے گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ وہاں سے بھاگی، دوبارہ قید ہوئی، پھر بھاگی اور اب بحر مردار کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ ایلات قصبے پر اٹلی والوں کا قبضہ تو نہیں ہے؟ نہیں مدام، ایلات پر ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ہماری منزل اس وقت وہی ہو سکتی ہے۔ ایلات پہنچ کر ہم محفوظ ہوں گے۔ اس سارے صحرا میں جرمنوں کا قبضہ ہے۔ میں ایلات کے ہوائی اڈے سے اڑا تھا کہ راستے میں ایک جرمن لڑاکا جہاز نے مجھے آ گھیرا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے جرمن جہاز کو نشانے میں لے کر تباہ کر دیا، مگر جرمن ہوا باز نے مرتے مرتے ایک گولا میرے جہاز کی دم پر دے مارا، جس سے میرے جہاز میں بھی آگ لگ گئی۔
مدام نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم ایلات کی طرف ہی چلیں گے۔ جہاں ہوا باز نے پوچھا مدام کیا آپ کے پاس پانی اور خوراک ہے؟ میرے پاس تو سوائے بسکٹوں کے ایک پیکٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مدام نے کہا فکر نہ کرو، میرے پاس پانی بھی ہے اور خوراک بھی۔ یہاں سے ایلات کتنی دور ہوگا مدام بولی عرب بدو نے جو مجھے بتایا تھا نا، اگر اس کا حساب درست ہے تو پھر ایلات یہاں سے ایک رات کے سفر پر ہے۔ عرب بدو کے حساب بڑے درست ہوتے ہیں مدام، یقیناً ایلات یہاں سے ایک رات کے سفر پر ہی ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمیں آج کی رات بھی سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم کل رات بحر مردار کے کنارے پہنچ جائیں۔ بس انہوں نے سامان باندھ کر اونٹ پر رکھا اور دونوں اونٹ پر سوار ہو گئے اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ ساری رات ان کا سفر جاری رہا۔ صبح کے وقت وہ ایک علاقے میں آ گئے جہاں زمین سخت ہو گئی تھی اور ہوا میں سمندر کی نمی کی بو تھی۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب بحر مردار ایک رات کے سفر پر ہی ہے۔ دن بھر انہوں نے صحرا میں آرام کیا، شام ہوئی تو پھر سفر پر چل پڑے۔ ساری رات سفر کرتے رہے۔ اگلے دن وہ بحر مردار کے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ بحر مردار ایک بہت بڑا سمندر تھا، بلکہ ایک جھیل ہے لیکن بالکل سمندر کی طرح، کیونکہ اس کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ اس سمندر میں نمک زیادہ ہے۔ اس سمندر میں نمک اتنا زیادہ ہے کہ وہ زہر بن گیا ہے اور اس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی میں نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھاری ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اس میں گر پڑے تو وہ ڈوبتا نہیں بلکہ اوپر تیرتا رہتا ہے۔ چونکہ اس سمندر میں کوئی مچھلی نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پرندے بھی نظر نہیں آتے۔ بحر مردار کا سبز اور مٹیالہ پانی دھوپ میں شیشے کی طرح سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس سمندر کے کنارے مغرب کی طرف ایک سیاہ رنگ کا جلا ہوا پہاڑ کھڑا ہے۔ ہوا باز نے کہا ایلات کا قصبہ اسی پہاڑ کی دوسری جانب ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اسی وقت وہاں پہنچنا چاہیے۔ رات کا انتظار کون کرے؟ مدام نے کہا گرمی بڑی شدید ہے اور سمندر کی طرف سے بھی سخت گرم ہوا آ رہی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں دن بھر آرام کریں اور رات کو سفر کریں۔ اگر یہی فیصلہ ہوا کہ دن کو سفر نہ کیا جائے، سارا دن وہ سمندر کے کنارے ایک جگہ کھجوروں کے درختوں کے سائے میں بیٹھے رہے۔ جب دھوپ ڈھلی اور ذرا خشکی یعنی ٹھنڈک ہوئی تو انہوں نے پہاڑ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ آدھی رات کو وہ پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ انہوں نے پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دوسری طرف دیکھا، رات اندھیری تھی، چاند ابھی نہیں نکلا تھا۔ انہیں سوائے ایک اندھیری وادی کے اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ مدام نے کہا ایلات کا قصبہ تو یہاں کہیں نہیں دکھائی دے رہا۔ ہوا باز بولا ہو سکتا ہے اس وادی میں ہو، جنگ کی وجہ سے بلیک آؤٹ ہے، قصبے کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی ہیں۔ کیا خیال ہے نیچے اترا جائے؟ میرا تو خیال ہے یہاں آرام کریں، میں نیچے جا کر پتہ کرتا ہوں کہ وادی میں ایلات کس جگہ پر ہے، پھر واپس آ کر آپ کو لے جاؤں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ ہوا باز نے مدام گارشیا کو پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑا اور خود پیدل ہی وادی کی طرف اترنے لگا۔ پہاڑ کی اترائی زیادہ نہیں تھی۔ ہوا باز وادی میں پہنچ گیا مگر یہاں اسے کسی قصبے کا نشان نہ ملا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کہیں دور جا کر اس کی نظر ایک پرانے قلعے پر پڑی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے اس قلعے کی دوسری جانب قصبہ ہو۔ ہوا باز رات کے اندھیرے میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ قلعے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازہ آدھا کھلا تھا، آدھا دروازہ بند تھا۔ اندر ایک اندھیرا راستہ جا رہا تھا۔ ہوا باز نے سوچا کہ اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ قلعے کی دوسری جانب چلا جائے۔ وہ قلعے کی پرانی دیوار کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ قلعے کی دوسری جانب پہنچا تو اسے ایلات کے کچے مکان اندھیرے میں نظر آئے۔ ہوا باز خوش ہو گیا کہ آخر وہ منزل پر پہنچ گیا ہے۔ وہ خوشی خوشی قصبے میں آ گیا۔ اچانک کسی نے رائفل کی نال اس کی گردن پر رکھ کر کہا ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ یہ الفاظ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ادا کیے گئے تھے۔
ہوا سمجھ گیا کہ یہ انگریز یا فرانسیسی نہیں بلکہ جرمن یا اطالوی سپاہی ہے۔ تو کیا اس قصبے پر بھی پھر سے جرمن یا اطالوی قابض ہو گئے ہیں؟ یہ سوچ کر ہوا کو پسینہ آ گیا۔ وہ دشمن کا قیدی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، آگے آگے چلو، اور وہ سپاہی اسے لے کر قلعے کے دروازے پر آ گیا۔ اندر چلو۔ اصل بات یہ تھی کہ ایلات پر انگریزوں کا ہی قبضہ تھا، لیکن یہ سپاہی جو ہوا باز کو قلعے میں لے آیا تھا ایک جرمن کمانڈو تھا۔ اس کے دوسرے کمانڈو ساتھی قلعے میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں خاص طور پر ایلات میں انگریزوں کے ذخیروں کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کمانڈوز نے فرانسیسی ہوا باز کو رسیوں سے باندھ کر ایک طرف پھینک دیا اور وہ آپس میں جرمن زبان میں باتیں کرنے لگے۔ فرانسیسی ہوا باز کچھ جرمن زبان جانتا تھا۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنے ساتھی کمانڈوز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں آسمان پر ایک ہوائی جہاز کی گونج سنائی دی۔ جرمن کمانڈوز بھاگ کر باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے تو ان کے ساتھ 6 کمانڈوز اور تھے۔ یہ کمانڈوز پیراشوٹ کے ذریعے جرمن ہوائی جہاز سے کودے تھے۔ اب انہوں نے ایلات میں انگریزوں کے گولہ بارود کو آگ لگانے کی اسکیم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 2 جرمن کمانڈوز انہوں نے فرانسیسی ہوا باز کے پاس رکھے اور باقی دستی بم اور ڈائنامیٹس لے کر قصبے کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں بڑی چابک دستی سے جا کر قصبے کے اندر جگہ جگہ ڈائنامیٹ بچھا دیا اور پھر ٹھیک وقت پر بٹن دبا دیا۔ ایک دم سے خوفناک دھماکے شروع ہو گئے۔ قصبے میں آگ لگ گئی۔ انگریز فوجی مشینیں گنیں لے کر باہر نکل آئے، مگر جرمن کمانڈوز نے دستی بم مار کر انہیں بھون ڈالا۔ 1 گھنٹے کے اندر جرمن کمانڈوز نے قصبے پر اپنا قبضہ کر لیا۔ تقریباً سبھی انگریز فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے وائرلیس پر پیچھے اطلاع کر دی کہ دشمن کو ختم کر قصبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس سگنل کے ساتھ ہی 4-5 جرمن ہوائی جہاز فضا میں نمودار ہوئے اور انہوں نے باتھ فوج اتار دی۔ ان جہازوں سے بختر بند گاڑیاں اور ٹینک بھی نیچے اتار دیے گئے۔ دیکھتے دیکھتے سارا قصبہ پھر سے جرمنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس علاقے کے انگریز کمانڈر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ ہوا باز کو اس کی امید نہیں تھی۔ پہاڑ پر بیٹھے بیٹھے یہ ساری جنگ مادام نے دور سے دیکھی۔ بڑی حیران ہوئی کہ یہ جنگ کس کے درمیان ہو رہی ہے اور اب قصبے پر کس کا قبضہ ہے؟ ہوا باز کہاں ہے؟ ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اب پہاڑ سے اترتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ کیا جانے قصبے پر پھر سے جرمنوں نے قبضہ کر لیا ہو۔ وہ فرانسیسی ہوا باز ساتھی کا انتظار کرنے لگی۔ ساری رات وہ انتظار کرتے رہی۔ دن نکل آیا، چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں مادام نے قصبے کے سب سے اونچے مکان پر جو جھنڈا لہراتا دیکھا جو جرمنوں کا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے یقین تھا کہ فرانسیسی ہوا باز جو اب تک اس کے پاس واپس نہیں آیا وہ بھی گرفتار ہو چکا ہوگا۔ مادام نے سوچا کہ انگوٹھی والے ناگ کو بلا کر اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے انگوٹھی رگڑنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا تو دنگ رہ گئی۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ انگوٹھی کہاں چلے گئی؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے پہاڑ پر ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر اسے انگوٹھی نہ ملی۔ انگوٹھی کے گم ہو جانے پر وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو مصیبت میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے ہر مصیبت کا تنہا مقابلہ کرنا ہوگا، بلکہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت کا مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ پر ہی بیٹھی رہے گی اور فرانسیسی ہوا باز کا کچھ دیر تک انتظار کرے گی۔ ادھر فرانسیسی ہوا باز کے ساتھ ہی قصبے میں ایلات کے انگریز کمانڈو کو بھی قید میں ڈال دیا گیا، مگر ان دونوں کو الگ الگ قید میں رکھا گیا۔ 2 روز گزر گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر مادام انتظار کرتے کرتے تنگ آ گئی۔ اس نے اونٹ کو پہاڑ کے اوپر ہی باندھا اور خود رات کے اندھیرے میں پہاڑ کے نیچے اتر آئی۔ قلعے کے پاس آ کر اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کہ دروازے پر ایک جرمن سپاہی پہرا دے رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا مادام کو اپنی ذمہ داری پر کرنا تھا۔ یہاں اس کی مدد کرنے کو سانپ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف ایک لمبا خنجر تھا جو زہر میں
بجھا ہوا تھا اور جسے ہواباز اسے اپنی حفاظت کے لیے دے گیا تھا۔ مدام نے ایک بہادر عورت تھی اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فرانسیسی ہواباز اس قلعے میں قید ہوگا۔ مدام رات کے اندھیرے میں جھک کر آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ ٹھیک جرمن پہرے دار کے پیچھے پہنچ گئی تو رک کر سانس درست کرنے لگی۔ خنجر اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ جرمن پہرے دار ایک جگہ بیٹھ گیا تھا، شاید وہ تھک گیا تھا۔ اس کی پیٹھ مدام کی طرف تھی۔ مدام نے اب زمین پر رینگنا شروع کر دیا۔ ریت کی وجہ سے اس کے رینگنے کی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ رینگتے رینگتے وہ جرمن سپاہی کے قریب آ گئی۔ اب جرمن سپاہی کو کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے جو ہی پلٹ کر دیکھا، مدام گارشیا نے ایک شیرنی کی طرح سے اچھل کر اس کی پشت پر خنجر گھوم دیا۔ خنجر کے گہرے زخم اور زہر نے فوراً اثر کیا اور جرمن پہرے دار کوئی آواز نکالے بغیر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ مدام نے اس جرمن سپاہی کی وردی پہن کر مشین گن ہاتھ میں لی اور قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں۔ وہ نیچے آئی تو ایک جرمن سپاہی اسے آتے ہوئے ملا۔ یہاں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ مدام نے لوہے کا ٹوپ ماتھے پر آگے کر لیا تھا۔ جرمن نے قریب سے گزرتے ہوئے جرمن زبان میں اسے کہا، پیرا چھوڑ کر یہاں کیا کرنے آگے ہو؟ مدام کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے یوں ہی مسکراتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی جرمن میں کہا، ٹھیک ہے۔ سپاہی کو شک سا پڑ گیا۔ وہ واپس پلٹا اور مدام کے پاس آ کر بولا، کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ جرمن سپاہی پستول نکالتا، مدام نے مشین گن کی بار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ گولیوں کی آواز انگریز کمانڈو اور ہواباز نے بھی سنی۔ وہ اپنی اپنی کوٹریوں میں قید تھے۔ ہواباز نے اونچی آواز میں کمانڈو سے انگریزی میں کہا، یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ہو سکتا ہے، انگریز کمانڈو نے کہا۔ اتنے میں مدام نے آواز دی، فرانسیسی ہواباز تم کہاں ہو؟ ہواباز کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے بلند آواز میں جواب دیا، مدام میں اس طرف ہوں۔ اور پھر اپنے ساتھ والے انگریز قیدی سے کہا، کمانڈو یہ ہماری دوست ہے، اس نے جرمن پہرے داروں کو ہلاک کر دیا ہے، وہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ اتنے میں مدام وہاں آ گئی۔ اس نے گولی مار کر دونوں کوٹریوں کے تالے توڑ ڈالے۔ ہواباز اور انگریز کمانڈو آزاد ہو گئے۔ مدام نے کہا، جلدی سے پہاڑی پر پہنچو، یہاں سخت خطرہ ہے۔ تینوں قلعے میں سے نکل کر پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ اب کدھر کو چلنا چاہیے۔ انگریز کمانڈو نے کہا کہ اگر ہم بحر مردار کے ساتھ ساتھ سفر کریں تو وہاں سے آگے ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا ہوگا۔ کیا اس کے آگے ہمیں کوئی اپنا علاقہ مل جائے گا؟ ہاں، ہم بحیرہ احمر کے کنارے پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں سے ہمیں ایسے آدمی مل جائیں گے۔ بحیرہ احمر کے مغربی کنارے پر ہمارا قبضہ ہے۔ تو پھر ہمیں اسی وقت یہ سفر شروع کر دینا چاہیے۔ یہ مدام کا خیال تھا۔ ہواباز نے بھی اس خیال کا اظہار کیا، مگر انگریز کمانڈو نے کہا، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا کٹھن سفر ہے، راستہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ بحر احمر تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ہفتہ سفر کرنا ہوگا۔ یہ صحرا کا سفر ہوگا جہاں ہمیں پانی نہ ملے گا، نہ کچھ کھانے کو ملے گا، اور ہمارے پاس ایک اونٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 گھوڑے یا 3 اونٹ ہونے چاہیے۔ پھر پانی اور کھانے کا اتنا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے تک ہمارا ساتھ دے سکے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کے بغیر سفر شروع کر دیا تو بہت جلد کسی نہ کسی صحرا میں ہماری لاشیں پڑی ہوں گی اور گدھ انہیں کھا رہے ہوں گے۔ بات بڑی معقول تھی۔ ہواباز نے کہا، کچھ بھی ہو، پہلے ہمیں یہاں سے تو نکل چلنا چاہیے، کیونکہ یہاں رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جرمنوں کو صبح ہوتے ہی ہمارے فرار ہونے کا علم ہو جائے گا اور انہیں اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی مل جائیں گی۔ وہ ہماری تلاش میں کتوں کو لے کر اس پہاڑی پر ضرور آئیں گے، ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ مدام نے پوچھا۔ انگریز کمانڈو بولا، مناسب بات یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں اور کسی نہ کسی طرح سے بحر مردار کے کنارے پہنچ کر کسی جگہ چھپ جائے، پھر وہاں سوچیں گے کہ ہمیں آگے سفر کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ ٹھیک بات ہے۔
ہوا باز نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ کو ساتھ لیا، اونٹ پر مدام گارشیا کو سوار کروایا اور یہ تینوں مفرور قیدی پہاڑی سے نیچے دوسری طرف اترنے لگے۔ اب رات کا کوئی پہر ڈل چکا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ بحر مردار کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں کہیں کہیں جنگلی کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ تھے۔ کمانڈر نے کہا، ہمیں اسی جگہ کہیں مورچہ کھود کر مشین گن لے کر بیٹھ جانا چاہیے۔ ہوا باز نے کہا، کمانڈر صاحب، اگر جرمن ہمیں تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے تو ہماری مشین گن کب تک ہمارا ساتھ دے گی؟ جرمن ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ مدام نے پوچھا۔ ہوا باز نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔